نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله الذي خلقنا وهدانا امر بالطاعات لما فيها من الخير والبركات وَنَهَا عَنِ الْمُحَرَّمَاتِ مَا فِيهَا مِنَ الشُّؤْمِ وَالشُّرُورِ وَالْهَلَكَاتِ أَحْمَدُ رَبِّي وَأَشْكُرُهُ عَلَى نِعَمِهِ الَّتِي لَا يُحْصِيهَا إِلَّا هُوَ مَا عَلِمْنَا مِنْهَا وَمَا لَمْ نَعْلَمْ۔ تمام قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں ہدایت دی اور اس نے ہمیں اطاعت کے کاموں کا حکم دیا کیونکہ ان میں خیر اور برکت ہے، اور حرام کاموں سے منع کیا کیونکہ ان میں نحوست، شر اور تباہیاں ہیں۔ میں اپنے رب کی حمد بیان کرتی ہوں اور اس کا شکر ادا کرتی ہوں، اس کی ان نعمتوں پر جنہیں اس کے سوا کوئی شمار نہیں کر سکتا، ان نعمتوں پر جنہیں ہم جانتے ہیں اور جنہیں ہم جانتے بھی نہیں ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس کا تقوی اختیار کرنے کا حکم ہے، جیسے کہ اس کا حق ہے۔ اتقوا اللہ حق تقاتہ، جیسے کہ اس کا حق ہے کہ اس کا تقوی کیا جائے، اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم فرما بردار ہو، مسلمان ہو۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہے کہ جو وہ ایمان لا کر کلمہ شہادہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، اب ان پر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اللہ سے ڈریں، اللہ کا تقوی اختیار کریں جیسا کہ اس کا حق ہے، یعنی پورا پورا، اور زندگی ان کی ختم نہ ہو مگر اسلام کی حالت میں، اطاعت کی حالت میں، اللہ کی فرما برداری کی حالت میں۔ لیکن یہ اچھا خاتمہ کس کو نصیب ہوتا ہے؟ اسی کو جس کی زندگی اللہ کی اطاعت کے مطابق گزرتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ زندگی ہم اللہ کی نافرمانی میں گزاریں اور خاتمہ اچھا ہو جائے۔ تو اس لیے ہمیں اپنی پوری زندگی میں اس بات کا احساس کرنا ہے کہ ہم ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے بندے بن کر رہیں۔ ہم دنیا کے کسی بھی حصے میں ہوں لیکن ہم سب سے زیادہ اپنے رب کے وفادار ہوں، کیونکہ اس نے ہمیں پیدا کیا، اس نے ہمیں رزق دیا، اسی کی وجہ سے ہم اس دنیا میں ہیں۔ وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا مالک ہے، وہی ہمارا رازق ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اسی کی طرف ہم نے واپس لوٹ کر جانا ہے، اسی سے ہماری ملاقات ہونی ہے۔ تو پھر جب واپس اس کے پاس جانا ہے تو ہمیں وہ کام کر کے جانا چاہیے کہ جن سے وہ راضی ہو، خوش ہو۔ تو یہ آیت جو ہے یہ ہمارے دین کے اصولوں میں سے ایک بہت بڑے اصول پر مبنی ہے، یعنی تقوی کا حکم جس میں ہمیں دیا گیا ہے۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی کا لفظ جو ہے عربی میں 3 حروف سے مل کر بنا ہے، واو، قاف، یا، جس کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ دور کرنا، ہٹانا۔ متقی آدمی اپنے آپ کو نیک عمل کے ذریعے سے اللہ کی نافرمانی اور اس کے نتیجے میں عذاب سے بچاتا ہے، یعنی گویا دوسرے لفظوں میں اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کرنا اور اس کی اطاعت کے کام کرنا۔ گویا دوسرے لفظوں میں خود اپنے آپ کو نقصان سے بچانا ہے، کیونکہ اگر ہمارا انجام اچھا نہیں ہوتا تو ہم سراسر نقصان میں ہیں، اور اگر ہماری زندگی اچھی گزرتی ہے اور آخرت اس سے بھی اچھی گزرتی ہے تو گویا ہم کامیاب ہیں۔ لہذا ہمیں اپنے آپ کو ہر طرح کے گناہ سے اور ہر طرح کے عیب والے کاموں سے بچانا ہے۔ گناہوں پر اصرار نہیں کرنا، ہم انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہوں گی، لیکن ہم نے ان پر جمنا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے، اس کے احکامات پر عمل کرنا ہے۔ کب تک؟ موت کے آنے تک۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ
مسلمون. اور صرف عبادت نہیں کرنا بلکہ احسان کے درجے پر اللہ کی عبادت کرنا، خوبصورت طریقے سے اللہ کی عبادت کرنا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بھی احکامات دیے ہیں ان کو خوشی سے قبول کرنا ہے، خوشی سے ان پر عمل کرنا ہے، اور پھر اپنی اس زندگی کو بھی خوبصورت بنانا ہے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم بچ بچ کے زندگی بسر کریں، ہر اس چیز سے بچیں جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہو. عمر رضی اللہ عنہ نے ابی ابن کعب سے تقوی کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آپ کسی خاردار راستے سے گزرے، کانٹوں والے جنگل سے گزرے ہیں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ تو ابی ابن کعب نے کہا کہ پھر آپ کیسے گزرتے ہیں؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سمٹ کر، کپڑے بچا کر اور بھرپور کوشش کر کے، احتیاط کے ساتھ. ابی ابن کعب نے کہا یہی تقویٰ ہے کہ دنیا ایک خاردار جنگل ہے، اس میں ہر قدم پر کوئی نہ کوئی الجھاؤ والی چیز ہے جو آپ کو اپنی طرف کھینچتی ہے، پکڑ لیتی ہے، لیکن آپ نے ان سب چیزوں سے بچتے بچتے اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے اللہ سے ملاقات کرنی ہے. جن چیزوں سے روک دیا گیا، جن چیزوں سے منع کر دیا گیا، وہاں سے دوری اختیار کرنی ہے، اور ایسی چیزوں سے بھی بچنا ہے جن سے عام طور پر لوگ نہیں بچتے. جو متقی ہوتا ہے وہ عام لوگوں کی طرح زندگی نہیں بسر کرتا، وہ ان چیزوں سے بچتا ہے جن میں عام لوگ پڑ جاتے ہیں. اور اس کے لیے امام راغب کہتے ہیں کہ شریعت میں تقویٰ یہ ہے کہ نفس کی حفاظت ایک ایسی چیز سے کرنی چاہیے جو گناہ میں ڈالتی ہو، یعنی اس رستے سے بھی بچنا چاہیے جو گناہ کی طرف لے جانے والا ہو، اور اس میں بے مقصدیت کو چھوڑ دینا چاہیے، یعنی با مقصد زندگی بسر کرنی چاہیے. ہماری زندگی کا کوئی گول ہونا چاہیے، کوئی مقصد ہونا چاہیے، اور وہ مقصد کیا ہے کہ ہم اپنے رب کو پہچانیں، اس کی عبادت کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اور عبادت کرنے کے لیے پھر علم کا ہونا ضروری ہے، اور علم کے لیے پھر قرآن و سنت کو مضبوط تھامنا ضروری ہے. تو اس لیے ہمیں تقویٰ کی زندگی گزارنے کے لیے اپنی بے مقصدیت کو چھوڑنا ہوگا، پھر لذتوں اور خواہشات کو چھوڑنا ہوگا، اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہوگی، اور دل میں جو چیز کھٹکے اس کو بھی چھوڑنا ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ احکامات ہمیں بتا دیے، ان کا ہمیں پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، لیکن کچھ چیزوں کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہوتا کہ ہمیں اس میں کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے. تو وہ ہمارا دل بجنے لگتا ہے، وہ اندر سے آواز آنے لگتی ہے کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے، یہ نہیں کرو، یہ مت کرو. تو پھر ان چیزوں سے بھی بچنا ضروری ہو جاتا ہے. تقویٰ ایک ایسی چیز ہے جس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اولین و آخرین سب کو اس کا حکم دیا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ اور یقیناً ہم نے ان لوگوں کو جنہیں تم سے پہلے کتاب دی اور تمہیں بھی تاکیدی حکم دیا، وصینا وصیت کی ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بھرپور حکم ہے کہ جس کی پیروی کرنی ہوگی، اور پھر تمام لوگوں کو اس کا حکم دیا گیا ہے، اور تمام انبیاء اپنی قوموں کو تقوی کا حکم دیتے رہے ہیں. اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون اذ قال لهم اخوهم هود الا تتقون اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون. حضرت نوح علیہ السلام نے، حضرت ہود علیہ السلام نے، حضرت صالح علیہ السلام نے، سب نے یہی حکم دیا اپنی قوم کو کہ تم تقوی اختیار نہیں کرو گے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں بھی تم ہو وہاں اللہ سے ڈرتے رہو. یہ ایک بہت جامع ہدایت ہے. عام طور پر ہم کیا کرتے ہیں کہ جہاں جاتے ہیں ویسے ہی رنگ میں ڈل جاتے ہیں، جس ملک میں ہوتے ہیں، جس ادارے میں ہوتے ہیں، جس کلچر میں ہوتے ہیں، ہم وہی عادتیں اپنا لیتے ہیں، چاہے وہ دین کے موافق ہے یا خلاف ہے. یہ تقویٰ نہیں ہے. کسی بھی جگہ آپ ہوں، جو چیزیں دین سے ٹکراتی نہیں ان کو اختیار کرنے کی تو اجازت ہے، لیکن جو چیز بھی دین سے ٹکراتی ہے اس کو چھوڑنا ہوگا. یہی تقویٰ ہے. اور پھر تقویٰ یہ نہیں کہ صرف کسی مسجد میں تقویٰ کا مظاہرہ کیا جائے یا کسی اسلامی ادارے میں، اسلامی اسکول میں متقی پرہیزگار نظر آئیں اور جب گھر پر ہوں تو جو چاہیں کریں. نہیں، ہر حال میں اور ہر جگہ پر
خفیہ بھی اور ظاہری طور پر بھی اللہ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو ذر سے، اوصیک بتقوی اللہ فی سر امرک وعلانیتہ، میں تمہیں تمہارے خفیہ اور ظاہری ہر معاملے میں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں. اور پھر جتنی بھی انسان کے اندر استطاعت ہو، جتنا بھی انسان بچ سکے، انسان تقوی اختیار کرے، کیونکہ تقوی جو ہے ہر نیکی کی بنیاد ہے. تقوی ہر نیکی کی بنیاد ہے، اور تقوی ہمارے اعمال کو خوبصورت بناتا ہے. جب ہم اللہ سے ڈر کے اللہ کی نگرانی کا احساس کرتے ہوئے کوئی کام کرتے ہیں تو کام خود بخود اچھا ہو جاتا ہے. جب ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے تو پھر ہم کہیں بھی ڈنڈی نہیں مارتے. پھر ہم چاہے اللہ کی عبادت ہو اکیلے کمرے میں، اندھیرے کمرے میں نماز پڑھ رہے ہوں تب بھی بہت اچھی نماز پڑھیں گے، اور اگر لوگوں کے بیچ میں ہو تب بھی اچھی پڑھیں گے، کیونکہ ہم لوگوں کے لیے نہیں اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں. تو ہمارا ہر کام جو ہے پھر وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا کام ہو جائے گا. اور پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے زیادہ معزز کون ہے، عزت والا کون ہے؟ اور جیسا کہ قرآن مجید میں بھی آتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا کہ جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہو وہی زیادہ معزز ہے. اور اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب انسان سب لوگوں کو چھوڑ کر صرف اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ کی خاطر اچھا کام کرتا ہے تو وہ اللہ کی نگاہ میں بہت عزیز ہو جاتا ہے. اور اس میں ہم دیکھیں کہ ہمارے اعمال کی قبولیت کا دار و مدار بھی تقویٰ پر ہے. آپ کو معلوم ہے کہ حابیل اور قابیل دو بھائی تھے، دونوں نے قربانی کی، ایک کی قبول ہوگی اور دوسرے کی نہیں. تو جس کی قبول ہوگی اس نے دوسرے کو نصیحت کر کے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالیٰ تو متقی لوگوں سے ہی قبول فرماتا ہے. کیونکہ وہ اوفینڈ ہو گیا تھا کہ میری قربانی کیوں نہیں قبول ہوئی. تو ناراض ہونے سے تو بات نہیں بنتی، غضبناک ہونے سے تو بات نہیں بنتی، بھائی کو قتل کرنے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوتا. لیکن شیطان نے اس کو اپنے اندر الجھا لیا، اور چونکہ اللہ کا تقویٰ نہیں تھا لہٰذا جو دل میں آیا اس نے وہ کر لیا، اور بالآخر نادم ہو کر رہا. تقویٰ اختیار کرنے سے نہیں، جب ہم سوچ سمجھ کے زندگی بسر کرتے ہیں، سوچ سمجھ کے بولتے ہیں، اپنے صرف ظاہر کا نہیں اندر کا بھی خیال کرتے ہیں، دل میں بھی وہ خیال نہیں لاتے کہ جو اچھے نہیں ہوتے، بدگمانیوں سے بچتے ہیں، لوگوں کے بارے میں برا نہیں سوچتے، ان سے حسن ظن رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھتے ہیں. تو پھر جب انسان کی یہ حالت ہوتی ہے تو پھر انسان آبویسلی برائیوں سے اپنے طور پر پورا بچنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس سے پھر اس کو بہت سے فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں. لہٰذا اب میں انشاءاللہ آپ کو قرآن و سنت کی روشنی میں بتاؤں گی کہ تقویٰ کے نتائج کیا ہوتے ہیں، تقویٰ سے انسان کو کیا ملتا ہے. سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ ولدار الآخرۃ خیر ولنعم دار المتقین. وہ لوگ جنہوں نے اچھے کام کیے ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو بہت بہتر ہے، اور متقی لوگوں کے لیے کیا ہی اچھا ہے وہ گھر. یعنی آخرت کا گھر کس کے لیے اچھا ہے؟ جس کے اندر تقویٰ ہوگا. تقویٰ سے انسان کو ہر طرح کی خیر نصیب ہوتی ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا اے اللہ کے رسول مجھے کوئی وصیت کیجیے. آپ نے فرمایا میں تمہیں اللہ کے تقویٰ کی نصیحت کرتا ہوں، کیونکہ تقویٰ ہر خیر کو اکٹھا کرنے والا ہے. تقویٰ ہر خیر کو اکٹھا کرنے والا ہے، یعنی جس کے اندر تقویٰ ہوگا اس کے لیے خیر ہی خیر ہوگی، کیونکہ تقویٰ والوں کا دوست اللہ ہے. اللہ ولی المتقین وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، جان لو کہ اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے. تقوی والوں کو اللہ تعالیٰ کی محبت ملتی ہے. فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، یعنی ایسے لوگ جو کانشیس زندگی بسر کرتے ہیں، جو ہر کام کرتے ہوئے احساس رکھتے ہیں کہ کہیں اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں، اپنی راہ دکھاتے ہیں. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، پھر خوف و غم سے نجات ملتی ہے. سورۃ یونس میں آتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون.
آگاہ رہو کہ اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوتے ہیں، وہ جو ایمان لائے اور وہ تقوی اختیار کرتے ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ تقوی غم کا علاج بھی ہے، تقوی خوف کا علاج بھی ہے۔ یعنی جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے تو دوسری چیزوں کا ڈر کم ہو جاتا ہے۔ جب انسان اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو محسوس کرتا ہے، اس کے فضل کو، اس کی رحمت کو، اس کے اور بہت نوازشوں کو، تو پھر اس سے انسان کا غم بھی دور ہوتا ہے۔ تقوی سے انسان کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بن جاتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا تو وہ یعنی اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیں گے۔ یعنی ہر شخص کی زندگی میں مشکلات ہوتی ہیں، لیکن جب انسان اللہ کا تقوی کرتا ہے تو مشکلات بھی آسان ہو جاتی ہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا، اس کے گمان میں بھی نہیں ہوتا، اس کے خیال میں بھی نہیں ہوتا، وہ آگے آگے جا رہا ہوتا ہے اور اس کا رزق پیچھے پیچھے آ رہا ہوتا ہے، اور یہ تقوی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ پھر تقوی والوں کے لیے معاملات بھی آسان ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرماتا ہے۔ سورۃ طلاق میں آتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر معاملے میں آسانی پیدا کر دے گا۔ یعنی جب ہم سمجھتے ہیں کہ شاید غلط طریقے اختیار کر کے ہمارے کام آسان ہو جائیں، جبکہ آسانی کب ملتی ہے؟ جب انسان کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے وہ کوئی غلط کام نہیں کرتا۔ ہماری زندگی میں بہت سی رکاوٹیں ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور تقوی ہمیں کیا حکم دیتا ہے؟ گناہ چھوڑ دو، اور جب ہم گناہ چھوڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، ہماری دعائیں سنتے ہیں اور ہماری مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ پھر اسی طرح دشمن کے مکر و فریب سے نجات ملتی ہے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم صبر سے کام لیتے رہے اور تم نے تقوی کو اختیار کیا تو دشمنوں کے مکر و فریب سے تمہارا کچھ نہیں بگڑے گا۔ یعنی کوئی شخص ایسے انسان کو نقصان نہیں دے سکتا، کیونکہ اس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، واللہ ولی المتقین۔ پھر نہ صرف یہ کہ دنیا میں بلکہ قیامت کے دن بھی انسان کو اللہ تعالیٰ کی محبت ملے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملے گا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب متقی ہیں، یعنی قیامت کے دن بھی سب سے زیادہ میرے قریب متقی لوگ ہوں گے، خواہ وہ کوئی بھی ہوں اور کہیں سے بھی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن متقی لوگ میرے دوست ہوں گے، اگرچہ وہ نسب میں قریب تر نہ ہو یا نہ ہو، یعنی چاہے وہ میرے رشتہ دار نہ بھی ہوں لیکن پھر بھی وہ میرے زیادہ قریب ہوں گے۔ اسی طرح گناہوں کی معافی اور اجر عظیم کا وعدہ بھی تقوی والوں سے کیا گیا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا تو اللہ اس سے اس کی برائیوں کو دور کر دے گا اور اس کو بہت بڑا اجر عطا کرے گا۔ یعنی کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ ہم سب کوئی غلط کام کر بیٹھتے ہیں، پھر ہمیں ریگریٹس ہونے لگتے ہیں، پچھتاوا ہونے لگتا ہے، اور پچھتاوا ہونے کا مطلب یہی ہے کہ ہم اپنی غلطی پر نادم ہیں، ہم شرمندہ ہیں، اور بعض اوقات اگر وہ زیادہ ہو جائے تو پھر وہ ایک گلٹ ایسا بنتا ہے کہ انسان کا کانفیڈنس ہی ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر کیا بتایا گیا ہے کہ جو تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو اس سے ہٹا دے گا، معاف کر دے گا، دور کر دے گا، اور اس کو بہت بڑا اجر عطا کرے گا، کیونکہ اس کے دل میں اس بات کا احساس ہے کہ میں نے غلط کیا اور مجھے اس غلطی کو چھوڑنا ہے۔ قیامت کے دن تکلیفوں اور غموں سے بھی نجات ہوگی۔ سورۃ الزمر میں آتا ہے وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور اللہ نجات دے دے گا ان کو جنہوں نے تقوی کیا ان کی کامیابی کی بنا پر، وہاں انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ قیامت کا دن جو ایک ہولناک دن ہے، یومًا عبوسًا قمطریرا، وہاں متقی لوگ جو ہیں وہ امن میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے، انہیں وہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، انہیں کوئی غم نہیں ہوگا، قیامت کے دن ان کو کامیابی ملے گی،
ان للمتقین مفازا، متقین کے لیے یقیناً کامیابی کا ایک مقام ہے. آخرت کے درجات کی بلندی بھی تقوی کی بنیاد پر ہوگی. والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ، وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا وہ قیامت کے دن ان سے اوپر ہوں گے. جنت میں داخلہ بھی تقوی کی بنا پر ہوگا. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ لوگوں کو اکثر کون سی چیز جنت میں داخل کرے گی، یعنی وہ کون سی نیکی ہے جس کی وجہ سے اکثریت کس بنا پہ جنت میں جائے گی. آپ نے فرمایا اللہ کا تقوی اور اچھا اخلاق. تقوی انسان کو اندر سے خوبصورت بنا دیتا ہے. وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کا مقام بھی دل بتایا. آپ نے دل کی طرف 3 دفعہ اشارہ کر کے فرمایا التقوی ہا ہنا، تقوی یہاں ہوتا ہے. یعنی تقوی جو ہے وہ ایک مسلسل اس احساس کا نام ہے کہ میں اللہ کی نگرانی میں ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے سن رہا ہے، اللہ تعالیٰ میرے احوال سے واقف ہے. تو ہر موقع پر انسان جب اللہ تعالیٰ کو اپنے قریب محسوس کرتا ہے، یہی تقوی ہے. تو جب دل میں یہ احساس ہر وقت رہے، کھا رہے ہوں، پی رہے ہوں، سو رہے ہوں، جاگ رہے ہوں، آ رہے ہوں، جا رہے ہوں، میل ملاقات کر رہے ہوں، وہ جو دھیان ہے وہ ادھر ہی لگا رہے، یعنی اپنے رب کی طرف، الی ربک فارغب، رب کی طرف رغبت رہے. تو ایسے میں پھر یہ کہ جس کے دل میں رب ہوتا ہے نا، اس کا اخلاق خود بخود اچھا ہونے لگتا ہے، کیونکہ وہ اپنے رب کو اچھا بن کے دکھاتا ہے. جو لوگ لوگوں کی نظروں میں اچھا بننا چاہتے ہیں، جب لوگ ہوتے ہیں وہ بہت اچھے ہوتے ہیں، جہاں لوگ نہیں ہوتے وہاں ابلیس سے بھی برے ہو جاتے ہیں جب انہیں کوئی دیکھتا نہیں. تو جو متقی انسان ہوتا ہے وہ ایسا نہیں کرتا. اور پھر جو وہ تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرتا ہے اور غلط کام چھوڑ دیتا ہے. یہ نہیں کہ آپ لوگوں کے بیچ میں ہیں تو آپ تسبیح پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہوں اور اللہ کا بہت ذکر کر رہے ہوں، اور جب اکیلے میں ہو تو موویز لگا کے بیٹھ جائیں اور فحش فلمیں دیکھنا شروع کر دیں. تو یہ تو تقوی نہیں ہے. تقوی یہ ہے کہ آپ لوگوں میں بھی ہوں تو اللہ کے بندے ہوں، اور اکیلے اور تنہائی میں ہوں تب بھی. آپ دیکھیے کہ ہمارے ٹرینڈز عام طور پر کیا ہیں کہ جب ہم کسی دینی مجلس میں جاتے ہیں ہم عبایا بھی پہن لیتے ہیں، ہم اسکارف بھی لے لیتے ہیں، اور جب ہم کسی شادی میں جاتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ کیا وہاں مرد نہیں ہوتے؟ کیا وہاں ویٹرز نہیں ہوتے؟ کیا وہاں پر خاندان کے مرد نہیں ہوتے؟ اور ہم نے سب سے خوبصورت لباس بھی پہنے ہوتے ہیں. تو ہم ایک طرح سے 2 کشتیوں میں سوار ہوئے میں، کہیں کچھ ہے کہیں کچھ. تو تقوی یہ 2 رنگی مٹا دیتا ہے. تقوی کی وجہ سے انسان کے اندر سے یہ ڈبل سٹینڈرڈز ختم ہو جاتے ہیں. تقوی کا اپوزٹ نفاق ہے. قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں ہی پہلے متقین کی صفات بیان کی گئی، پھر کافروں کی، پھر اس کے بعد منافقوں کی. تو یا انسان متقی ہوتا ہے یا پھر اس سے نیچے اتر کر اپنے اندر نفاق پیدا کر دیتا ہے. تو یاد رکھیے جو انسان متقی ہوتا ہے وہ ہر ایک سے اچھا سلوک کرتا ہے، چاہے وہ کوئی جان پہچان کا ہے یا جان پہچان کا نہیں ہے، کوئی مسلم ہے یا نان مسلم ہے، مسجد میں ہے یا مسجد سے باہر ہے، ہر ایک کے ساتھ وہ اچھا معاملہ کرنے والا ہوتا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ جنت میں داخلے کے لیے اگر یہ شرط ہے تو پھر جنت کے خوبصورت بالا خانے بھی ایسے ہی لوگوں کو ملیں گے جو دنیا میں اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں. سورۃ مریم میں آتا ہے تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اسے بناتے ہیں جو متقی ہو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جنت کے وارث تقوی والے ہی ہوں گے اور عظیم بادشاہ کے قریب بٹھائے جائیں گے. ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، بے شک بچ کر چلنے والے یعنی تقوی اختیار کرنے والے باغوں اور نہروں میں ہوں گے، صدق کی مجلس میں، سچائی والی مجلس میں، عظیم بادشاہ کے پاس جو بے حد قدرت والا ہے. یعنی ایسے لوگوں کو اللہ کی ملاقات کروائی جائے گی اور وہ انتہائی عزت پائیں گے. تو اب آپ دیکھیے کہ اگر انسان کے اندر تقوی ہو تو پھر چند باتیں یہ کر لیتے ہیں کہ وہ کس کس چیز سے ظاہر ہوتا ہے، اعمال میں کیا چیزیں نمایاں ہونے لگتی ہیں. اب اس کی روشنی میں اپنے آپ کو پرکھیے، ٹھیک ہے نا. ہم جب ایسی چیزیں پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو ہم کہتے ہیں فلاں یہ نہیں کرتا، فلاں یہ نہیں کرتا. یہ سوچنے کی بجائے آپ اپنے اوپر نظر رکھیں کہ میں یہ کرتی ہوں کہ نہیں کرتی. جیسے پہلے بھی عرض کیا میں نے کہ تقوی ہر چیز کی بنیاد ہے، رأس کل شیء.
تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اگر متقی ہے تو اپنی عبادات کی فکر کرنے والا ہو، اپنی نمازوں کی فکر کرنے والا ہو، نمازوں میں صرف فرض نمازیں نہیں، نوافل کا بھی اہتمام کرنے والا ہو. پھر عبادات میں اور کس چیز سے تقوی حاصل ہوتا ہے؟ کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ شابش، روزہ. بالکل، روزہ رکھنا جو یہ تقوی بڑھانے کا سبب ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تو فرض روزوں کے علاوہ نفلی روزوں کا بھی اہتمام. اللہ ہم سب کو توفیق دے. رمضان آتا ہے تو توفیق مل جاتی ہے، پھر ذوالحجہ کے پہلے 10 دن آتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ آسان کر دیتا ہے. ابھی محرم کے بھی روزے آنے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی آسان کرے. مجھے معلوم ہے کیلگری والوں کے لیے بہت مشکل ہے کہ بہت لمبے دن ہوتے ہیں، لیکن جتنا زیادہ آپ کا روزہ لمبا ہوگا اجر بھی اتنا ہی بڑا ہوگا. تو اس لحاظ سے تو آپ خوش قسمت ہیں. اور ویسے بھی آپ نے دیکھا ہوگا جب روزے رکھے تو پھر پتہ تو کوئی نہیں چلا، جہاں 1 گھنٹہ پہلے وہاں 1 گھنٹہ بعد. آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ٹورانٹو والوں کا روزہ 40 منٹ پہلے کھل گیا ہے، اب ہم ہی کیوں پیچھے رہ گئے ہیں. نہیں، آپ ان سے آگے ہیں نیکیوں میں. ٹھیک ہے نا. تو فرائض کے علاوہ نوافل کی بھی پابندی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ کسی چیز یعنی عبادتوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے اور کوئی عبادت مجھ کو اس سے زیادہ پسند نہیں جو میں نے اس پہ فرض کی ہو. یعنی نوافل کا اہتمام بھی اچھا، لیکن فرض عبادت فرض ہی ہے. میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نفل عبادتیں کر کے مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. ٹھیک ہے. تو اس پر آپ دیکھیے کہ فرض کی ادائیگی سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے اور نفل کی ادائیگی سے اللہ کی محبت حاصل ہو جاتی ہے. اور نیکی کے کسی کام کو بھی ہمیں حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. یاد رکھیے تقوی میں جہاں نیکیاں کرنا تقوی میں اضافہ کا باعث ہے، وہاں گناہوں کو چھوڑنا بھی بڑا ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچو، لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے. ہم تو سمجھتے ہیں عبادت گزار بننے کے لیے عبادت کرنا ضروری ہے، اور یہاں کیا بتایا گیا؟ عبادت گزار بننے کے لیے حرام چھوڑنا ضروری ہے. اور حرام کیوں چھوڑے انسان؟ صرف اللہ کے ڈر سے، اور یہی تقویٰ ہے. پھر ہے اپنی نظروں کی حفاظت کرنا، یعنی حرام چیزوں کو نہیں دیکھنا. ایسی موویز، ایسی فلمیں، ایسے لوگ، ایسی سیلیبریٹیز جو اپوزٹ جینڈر سے ہو، اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ متقی انسان اپنی نظروں کی بھی حفاظت کرتا ہے، اپنی زبان کی بھی حفاظت کرتا ہے، اپنے باطن کی، اپنے خیالات کی حفاظت کرتا ہے. ایک اور چیز تقویٰ کس سے بڑھتا ہے؟ خواہشات کنٹرول کرنے سے. خواہشات کنٹرول کرنے سے. قرآن مجید میں آتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اور رہا وہ شخص جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اس نے نفس کو خواہش سے روک لیا تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ تقویٰ اختیار کرنے کے لیے اپنی خواہشات، بعضوں کا جائز خواہشات سے بھی رکنا ہوتا ہے. امام احمد کہتے ہیں تقویٰ یہ ہے کہ کسی خوف کے پیش نظر کسی ایسی چیز کو چھوڑ دینا جس کو آپ چاہتے ہو. یعنی مثلاً آپ کا دل کسی چیز کی محبت میں گرفتار ہو گیا اور آپ کو پتا ہے یہ درست نہیں، یہ ٹھیک نہیں، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی خاطر اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. بعض اوقات آپ دیکھیں کہ لوگ حرام ریلیشن شپ میں پڑ جاتے ہیں، تو اب ایسی صورت میں یہ تو تقویٰ کے سراسر خلاف ہے نا یہ بات کہ انسان نامحرم کے ساتھ دوستی کرے یا اس کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دے. اگر شادی سے پہلے کچھ ایسا ہو جاتا ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اگر رشتہ مناسب ہے وہاں پر پیرنٹس کو شادی کر دینی چاہیے. لیکن اگر شادی کے بعد ایسی کوئی صورت پیش آتی تو پھر آپ دیکھیں کہ کتنا خطرناک ہے یہ کام کہ انسان ایک ایسے چنگل میں پھنس جائے، ایک ایسی چیز میں انسان انوالو ہو جائے کہ جس کا کوئی نتیجہ ہی نہیں، جس کا نتیجہ صرف ذلت اور رسوائی ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دلوں کے حال جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں. تو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں تقویٰ یہ ہے
کہ کسی خوف کے پیش نظر ایسی چیز چھوڑ دینا جس کو آپ چاہتے ہو، جس سے آپ محبت رکھتے ہو. پھر اسی طرح بعض چیزیں ہوتی ہیں وہ مشکوک ہوتی ہیں، حلال ہے کہ حرام ہے، تو ان کو بھی چھوڑ دینا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان شک والی چیز اختیار کرتے کرتے حرام میں جا پڑے. پھر چونکہ تقویٰ دل میں ہوتا ہے نا، تو دل کی اصلاح کرنا بڑا ضروری ہے. دل کو مردہ کرنے والی چیزوں سے بچنا ضروری ہے، اور اس کے لیے غیر سنجیدگی سے بچنا، یعنی ہر چیز میں ایک نان سیریس ایٹیٹیوڈ، چاہے دین کا معاملہ ہو چاہے دنیا کا معاملہ ہو. کچھ لوگ ہوتے ہیں بہت کیئر لیس ہوتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہوتی ان کو کیا آ رہا ہے کیا جا رہا ہے، کیا پیسے ضائع ہو رہے ہیں، کیا چیز کہاں گئی، دھیان ہی نہیں دیتے. تو یہ بھی انسان کے لیے بڑا نقصان دہ ہے کہ نان سیریس رویہ، ارریسپانسبل بیہیویئر، یہ چیز دوسروں کے لیے بڑی اذیت کا باعث بن جاتی ہے. لہذا اس سے بھی بچنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ نہ ہنسا کرو، کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے. یعنی ہنسنے سے ایک منع نہیں کیا گیا، لیکن زیادہ نہیں. جب زیادہ ہونے لگے تو پیچھے ہٹ جاؤ، اپنے آپ کو روکو، کنٹرول کر لو، سچویشن تبدیل کرو، ماحول تبدیل کرو، جگہ بدل لو. پھر آپ دیکھیے کہ دل کی اصلاح ہوتی ہے اللہ کے سوا دوسری چیزوں کو پیچھے کرنے سے، چاہے مال ہو، چاہے اولاد ہو، چاہے کھانا پینا ہو. اس کے لیے امام ابن قیم کہتے ہیں دل کو بگاڑنے والے 5 امور ہیں. لوگوں سے زیادہ گھل مل کر رہنا، خواہش پرستی، اللہ کے غیر سے دلی تعلق رکھنا، زیادہ کھانا اور زیادہ سونا. یہ 5 چیزیں دل کو خراب کرنے والی چیزوں میں سب سے بڑی ہیں. اور چیزوں سے بھی دل خراب ہوتا ہے لیکن یہ سب سے بڑی ہے. ٹو مچ سوشلائزنگ، ہر وقت دوستوں میں یا وہ آ جائیں یا آپ چلے جائیں. پھر خواہش پرستی، جو بس دل میں آئے وہ کرنا ہے، وہ حلال ہے کہ حرام ہے. غیر اللہ سے دلی تعلق، ابھی بات ہوئی پیچھے. زیادہ کھانا، ضرورت سے زیادہ، اور زیادہ سونا. یہ 5 چیزیں دل کو خراب کرتی ہیں، اس لیے ان سے بچنا ضروری ہے، اور تب جا کر انسان پر متقی بنتا ہے. پھر اسی طرح دین پر جمنے کی فکر کرنا، یہ بھی تقویٰ کا تقاضا ہے.